شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وقت ہوتا ہے یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو آپ کی فرمائش پر نعتیں سناتے ہیں، پیاری پیاری نعتیں ہوتی ہیں، کلام ہوتے ہیں، حمد ہوتی ہے، منقبتیں ہوتی ہیں، صلاۃ والسلام پر اختتام ہوتا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے ہوئے نعتیں سنیں گے، عشق رسول بڑھائیں گے، علم دین بھی سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت نعت خواں موجود رہتے ہیں۔ ہمارے عبد الماجد اتاری آج ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد عاقب اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم نعتیں بھی سنیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے۔ محمود رضا بھائی بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبد الماجد بھائی سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل دودی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، عمری کس کا مستانہ، عمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانا، اللہ ہو 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 اللہ جس میں وہ ہے گل میں وہ رنگوں بوے گل میں وہ جس میں وہ ہے گل میں وہ رنگوں بوے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات کل کل میں وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور مولا دل کا زنگ چھڑائے قلب عاصی پائے جلائے، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلائے، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، بس دل کو کر دے آئینہ، جس میں جم کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذکر خداوندی عز و جل سے پروگرام کو ہم نے آگے بڑھانے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ پاک کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے قلوب راحت پاتے ہیں۔ ہمیں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کا مطلب ہے صرف زبان ہی سے اللہ اللہ کرنا نہیں، ذکر کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ دل میں بھی اللہ پاک کی یاد، اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی معرفت، اس کی شان جو ہے وہ جلوہ فرما ہو۔ اگر ہم صرف زبان سے اللہ 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 کرتے رہیں، یقیناً اس کی بھی برکتیں تو ہیں، برکت سے خالی یہ بھی نہیں، لیکن جو اصل ذکر کا مزہ ہے وہ یہ بھی ہے، بلکہ یہی ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کا نام لے تو دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی معرفت، اس کی شان، اس کی صنعت، اس کی خلقت، اس کی بناوٹ، اور اس کی جو بھی کمال کی عظمت ہے وہ دل میں بڑھتی ہو، اور بندہ ان چیزوں کو بھی جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جانے والی ہیں ان کو ذہن میں لائے، تبھی ذکر جو ہے وہ اصل معنی میں ہم پر صادق آتا ہے، ذاکر ہونا صادق آتا ہے، ذکر سچے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کسی کو یاد کریں، ہم بیٹھے ہوں، عبد الماجد بھائی اور ہم بیٹھے ہوں، اور ہم کہیں کہ ابھی تک محمود بھائی نہیں آئے، آنے والے ہوں گے، تو اب ہم نے محمود بھائی کا ذکر کیا، محمود بھائی کو یاد کیا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں محمود بھائی کی ایک تصویر بن گئی نا، ہمارے ذہن میں وہ آیا جس کو ہم نے یاد کیا۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اگر ساتھ ہی ساتھ ہمارے
دل میں کچھ اور چل رہا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، ابھی فارغ ہو کے یہ کرنا ہے، پھر دہی لینی ہے، پھر دودھ لینا ہے، پھر ڈبل روٹی بھی لینی ہے، اور پھر گھر پہنچنا ہے، بائک میں پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، گاڑی میری صحیح چل رہی ہے کہ نہیں. اب میں جو کہہ رہا ہوں میرا دل تو کہیں اور لگا ہے، تو پھر حقیقت تو ذکر کی وہ نہیں ملے گی. پھر بھی میں عرض کر دوں کہ اللہ پاک کا نام اگر اس طرح بھی لے کہ دل میں وہ کچھ اور بھی چل رہا ہو، تو زبان پر ذکر اللہ کا جاری ہونا بھی برکت سے خالی نہیں ہے. برکت اس کی یقیناً ملے گی، اللہ پاک کے نام کی شان ہی ایسی ہے. لیکن جب بھی ذکر ہو، جیسے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ایک عظیم الشان ذکر ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے ہر جمعرات کو مختلف اوقات کار میں اپنے اپنے علاقوں میں، شہروں میں اجتماع جو ہوتے ہیں. نارملی جمعرات عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد ہوتے ہیں اجتماعات. تو جب ذکر ہوتا ہے تو ایک سما بن جاتا ہے. تو اس میں بھی اپنے دل پر بھی غور کریں کہ ہم جب اللہ اللہ کر رہے ہیں تو دل میں بھی اللہ پاک کی یاد اور اس کی شان وغیرہ کا تذکرہ آتا ہو. پھر انشاءاللہ دیکھیں کیسی نورانیت آپ کو ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے. فرمائیے اس کی صداقت قرآن پاک کی آیت سے بھی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. واہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے کٹ کے صرف اس کا ہو جائے. اس کا ہو جا. کیا بات ہے، واہ. سورہ مزمل. جی تو پھر اس میں معنی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہمیں ہو جانا چاہیے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوئے بغیر اللہ کے ہو بھی نہیں سکتے. یہ بھی بات ہے جو مسلم ہے. بہرحال یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام جاری ہے اور آپ کی فرمائشیں بھی ہم لیتے ہیں. ایک ہمارے ویور ہیں فیس بک پر، محمود بھائی ویلکم. انہوں نے چیلنج دیا ہے نعت خوانوں کو، ایسا شعر سنائیں جس میں 2 بار معلوم لفظ آئے. معلوم. نور حق جلوہ نما تھا. واہ، اب دوسرا پورا کر دیں محمود بھائی. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا. آگے شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر ہے اور آپ نے بتا دیا. اچھا، پیغامات آ رہے ہیں ہمیں اور ہمارے پروگرام کو سراہتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست. محمد زکریہ ہیں، کہہ رہے ہیں مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے. جزاک اللہ. ہمارے بلال صاحب ہیں، یہ فرمائش کر رہے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. طلحہ افتخار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آقا آ جائیے، آقا آ جائیے. یہ سنا دیجیے. ام مشکات یہ فرمائش کر رہے ہیں میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. سنائیے. چلے عاقب بھائی سے کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد. محمد برائے جناب الہی، محمد جناب برائے جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے پھر تمنا زیارت کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت کیا دل بے غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے پھر تمنا زیارت کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت کیا دل گئے تھے سکھوں کے سب مدینے میں گزارا ہے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو
سے پورا لیجیے سلطان مدینے والے پھر تمنا زیارت کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت کیا دل بے چین پھر مدینے کا مدینے کا ارمان مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو الہی طاقت پرواز دے پر ہائے بلبل کو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. حج کے زمانے میں ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو. اللہ پاک ہمیں خیر سے حاجی بنا دے, ہمیں مدینے کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے اور غیب سے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, جو رکاوٹ ہیں وہ بھی دور فرمائے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں جی. یاد خدا و مصطفیٰ میں نعت خانوں سے یہ عرض ہے کہ ایسا کوئی شعر سنا دیجئے کہ جس میں لفظ پھول آتا ہو, اور کس شاعر کا ہے یہ بھی بتا دیجئے. پھول آتے ہیں. لفظ پھول آتا پھول آتا اب سنا دیجئے طرز میں. جیسا چاہیں سنا. 2-3 پھول سنا. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول پھول بدن کیا ہے یہ بھی بتا دیں. اعلیٰ حضرت امام اہل امام سنت احمد رضا. مولانا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام عبدالحاد طاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک کلام سناؤں گا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماغے نبوت ہے اے جلوہ جانانا. جزاک اللہ خیرہ. آمین ماشاءاللہ. ماحول کی برکت ہے کہ اس بچے نے کتنا پیارا تلفظ سے پڑھا کہ تو شمع رسالت ہے, یعنی کہ عین یہاں پر آ رہا ہے. عام طور پہ اس کو دیکھنے میں آتا ہے شمع رسالت بولتے ہیں عام طور پہ لوگ نے اس کو, لیکن الحمدللہ انہوں نے مدنی ماحول کی برکت کہہ لیں یا باپا جان چینل کو دیکھ مدنی چینل کی برکت ہے, امیر سنت جو تلفظ کی درستی کرواتے ہیں, تو ماشاءاللہ شمع رسالت ہے ماشاءاللہ. ورنہ عوام شمع رسالت بولتے ہیں. شمع پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اگلی کال. نسیم عطاریاض کر رہا ہوں واکینٹ سے. جو پروگرام چل رہا ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, یہ والی نعت سننی ہے ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام محمد ابراہیم رضا طاری ہے, میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی میری یہ فرمائش پوری کر دیجیے. حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. آپ نے خود ہی پوری کر دی. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. پچھلے پروگرام میں بھی یہ غالباً پڑھا گیا تھا ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام مکی طاری ہے. اشفاق بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا.
واہ ماشاء اللہ. اگلی کال. میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے. میں ابو ظبی سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. در نبی پر یوم بھی تے او ہم پہ لطف نام ایسا مدینے والے کہ مقامی ان پہ در پر قیام ایسا. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ بہت خوب. ہمیں ایک دوست ہیں یہ پوچھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے، مدثر شیخ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کی وضاحت کر دیں. عرصۂ حشر کجا، موقف محمود کجا، ساز ہنگاموں سے رکھتی نہیں یکتائی دوست. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ بھی. امام احمد رضا خان اس میں کہتے ہیں کہ کجا یعنی کہاں. عرصۂ حشر، حشر کا جو ہنگامہ ہوگا، حشر کے جو معاملات ہوں گے، اور حشر کے دن جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہوگی وہ ایک طرف ہوگی، اور محشر کے دن جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو معاملات ہوں گے ان میں بڑی پریشانیاں بھی ہوں گی. تو اس وقت ان پریشانیوں سے چھڑانے والے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. آپ مقام محمود پر یقیناً فائز ہوں گے، لیکن آپ اپنی مسند پہ بیٹھے نہیں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوف نہیں فرمائیں گے، بیٹھ نہیں جائیں گے کہ ٹھیک ہے جس کو جو ہونا ہے ہو جائے، میں تو آج اپنی شان سے بیٹھوں، آرام کروں، مجھے کس چیز کی فکر ہے، میں تو بخشایا ہوں، جنت تو میرے لیے بنی ہے. تو اعلیٰ حضرت ایک بڑے پیارے خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں کہ محشر کا جو اتنا بڑا عرصہ ہے، اتنا لمبا پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، اس میں کہاں اتنا لمبا ٹائم اور کہاں موقف محمود کہ مقام محمود پر آپ بیٹھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آرام نہیں فرمائیں گے. پیارے نبی نے خود ہی ہمیں بتایا ہے کہ میں چین سے بیٹھوں گا ہی نہیں جب تک میرے غلام جو ہیں وہ پریشان ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ساز ہنگاموں سے رکھتی نہیں یکتائی یہ دوست. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یکتائی ہے، میرے نبی بالکل منفرد ہیں، یونیک پرسنالٹی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اس دن بھی آپ کی جو منفرد جو انداز ہوں گے، جو آپ کے کمالات ہوں گے، وہ الگ الگ جگہوں پہ نظر آ رہے ہوں گے. کبھی آپ غلاموں کو پل سے پار لگا رہے ہوں گے، کبھی پانی پلا رہے ہوں گے، کبھی رب کی بارگاہ میں چھڑا رہے ہوں گے، کبھی شفاعت فرما رہے ہوں گے، کبھی پلے بھاری کر رہے ہوں گے، کبھی کسی کو جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، کبھی دوزخ سے نکال رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یونیکنیس ہے، جو آپ کا منفرد انداز ہے، وہ آپ کی جو یکتائی ہے، وہ اس دن ایک جگہ پہ نہیں ہوگی، وہ مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گھوم رہے ہوں گے اور اپنے غلاموں کو آزاد کروا رہے ہوں گے. ایک یہ بھی مطلب ہے، ایک اور معنی بھی اس کا سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو بالکل واضح سا معنی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصۂ حشر میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے کہ مولانا حسن رضا بھی کہتے ہیں نا، وہ کیا شعر ہے، وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ، وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی عرصۂ حشر میں، محشر کے دن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیا غم، لیکن ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اپنے غلاموں کی وجہ سے فکر اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، میرے غلاموں کا کچھ بن جائے. تو اس دن حضور کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن حضور کی یکتائی، آپ کا منفرد انداز اس دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، کہاں سے نکال کے لاتے ہیں پتہ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں، فیاض صاحب ہیں، اس کا مطلب بتائیں شعر کا. عرش سے مجدہ بلقیس شفاعت لایا، عرش سے مجدہ بلقیس شفاعت لایا، طائر سدرہ نشیں مرغ سلیمان عرب. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا شعر ہے. اس میں کہتے ہیں، آپ یاد کیجئے وہ واقعہ جس میں ہدہد ایک خبر لے کر آیا تھا، قرآنی واقعہ ہے سورہ نمل 19ویں پارے میں، کہ ایک جگہ ہے جہاں پر بلقیس حکومت کرتی ہے، اور وہاں پر لوگ مختلف اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر انہیں ایمان کی طرف دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے. پھر بلقیس سے آپ کا نکاح بھی ہوا رضی اللہ عنہ. تو یہاں پر جو مجدہ ہے، وہاں مجدہ جو لایا تھا
مرغ سلیمان ویسے تو کہیں گے سلیمان علیہ السلام کا پرندہ، لیکن یہاں جو پرندہ ہے یا یہاں پر جو اڑنے والا ہے وہ عام پرندہ نہیں ہے، وہ ہے طائر سدرہ، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور مرغ سلیمان عرب کے سلیمان، یہاں سلیمان مجازی معنی میں یعنی بادشاہ، عرب کے بادشاہ کا پرندہ مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور کیا لے کر آئے؟ عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، عرش سے لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ شفاعت کا مجدہ لے کر آیا۔ اور یہاں بلقیس کے اضافے سے یہ بھی ایک طرح سے اس حدیث پاک کی طرف ذہن جاتا ہے جس میں کہا گیا کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا، تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دلہن ہے اور شفاعت میرے نبی کی دلہن ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کر دی گئی، یہ مجدہ، یہ خوشخبری عطا کر دی گئی۔ اور کون لے کر آ رہا ہے؟ پرندہ کون ہے لے کر آنے والے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو کئی الفاظ کو مجازی معنی میں بھی لیا جاتا ہے، جیسے کہ بلقیس یہاں مجازی معنی میں دلہن کے معنی میں، اور سلیمان عرب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سبحان اللہ، سنائیں گے یہ والا شعر؟ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشیں، یعنی سدرہ پر رہنے والا پرندہ مرغ سلیمان عرب۔ ماشاءاللہ، تو اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کلام کی فرمائش ہے محمود بھائی سے، ہمارے محمود بھائی بڑے خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور فرمائش ہے نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میرا فیوریٹ کلاموں میں سے ایک ہے۔ ایک آدھ شعر، ایک دو شعر محمود بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری، عرش پر پہنچ گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا،
लिए रोके गुजारी रातें कोई महबूब खुदा था मुझे मालूम न था वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था वही महबूब खुदा था चाँद इशारे से फटा हुक्म से सूरज लौटा चाँद इशारे से फटा हुक्म से सूरज लौटा मज़हरे ज़ात खुदा था मुझे मालूम न था मज़हरे ज़ात खुदा था मुझे मालूम न था मज़हरे ज़ात खुदा था देखा जब कब्र में उस मर्दा नशी को बुला देखा जब कब्र में उस मर्दा नशी को तो खुला दिले सालिक मेरा था मुझे मालूम न था दिले सालिक मेरा था मुझे मालूम न था शक्ल इंसान में छुपा था नूर हर जलवनुमा था मुझे मालूम न था शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम न था अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या लिखते हैं मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये मालूम ना था को क्या क्या मतलब करेंगे इसका? मुझे मालूम ना था, मैं सोचता रहा इसका क्या मतलब होगा। फिर ये समझ में आता है आया कि हो सकता है इसका ये मतलब हो मालूम ना होना। एक तो इसमें भी होता है कि कदर ना होना। जैसे हम किसी बंदे को देखें हमारे साथ उठता बैठता था, फिर वो बहुत बड़े मर्तबे पे नजर आए, कहे यार पता ही नहीं था ये इतना बड़ा आदमी था, मालूम ही नहीं था। हाँ, जैसे बिला तशबीह बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए। हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहेंगे महमूद भाई? आप तो बड़ा अरसा साथ रहे हैं, मैंने भी कुछ आपकी जी चप्पल नालैन शरीफ उठाई आपकी। हाजी जमजम को देखकर कोई कहेगा कि ये क्या आदमी था? बज़ाहिर ऐसी सादगी, ऐसी आजी, बात करें तो फूल जड़ें। जब तो और मतलब बिल्कुल कोई वो नहीं कि यार ये ऐसा अल्लाह का नेक बंदा ऐसे नहीं पहचान सके इसका क्या मर्तबा होगा। बाद में जब मुर्शिद के ज़बान से इनके लिए तारीफ के कसीदे सुने तो पता चला यार कितनी बड़ी हस्ती थी। ताजदार मदनी इनामात, ताजदार मदनी इनामात। तीनों शख्सियात जो हैं बिल्कुल जब माशाअल्लाह, तो ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं ना यार पता ही नहीं था इतना बड़ा आदमी था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कदर कमा हक को हम कैसे कर सकते हैं? हम कुछ भी कर लें उनकी कदर का हक अदा कर ही नहीं सकते। तो इन माना कर हो सकता है कि ये मुराद हो कि मुझे मालूम ना था इतनी बड़ी हस्ती हमारे दरमियान थी और इन्होंने बरकतें लुटाई, वो कदर तो खैर मैं क्या कर सकूं। अभी इस माना में भी इसको ले सकते हैं कि आज ये जिंदगी की सांसें जो हमारी चल रही हैं, हाँ। आज अगर हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें जी नबी करीम ये बात के लिए हो, जैसे बात के लिए, अब वो फिर
کہ جتنا زیادہ درود پڑھیں حضور کے اتنا ہی قریب قیامت کے دن ہوں گے. اب یہ ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اب وہاں جا کے پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ قربت نصیب نہ ہوئی، تو کہا مجھے معلوم نہ تھا، وہ ساری غفلت میں گھڑیاں گزر گئیں. گویا یہ بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیا ہستی تھی، یا اس دن شاعر کہہ رہا ہے کہ جب وہ مرتبے دیکھے حشر کے دن تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھے معلوم نہ تھا، ایسی شان تھی ان کی. سبحان اللہ. ہمیں ایک بھائی ہیں شفیع محمد، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے اور شیدا کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شعر یوں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی عاجزی ہے. اپنے آپ کو کیا بیان کیا. کتے یہ ایک بہت ہی عاجزی اور سب سے بالکل اپنے آپ کو مٹا دینے والا لفظ ہے، اور جب بندہ مٹ جاتا ہے در نبی پر تو پھر مٹتے مٹتے نام ہو ہی جاتا ہے. اللہ نے کیسی عزتیں بخشی ہیں، کیسا مقام دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو. تو بات یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ میری بات کوئی کیوں پوچھے. بڑے بڑے مجھ سے بڑے یہاں پھرتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا، تو یہ ہٹا کر کتے ہٹا کر شیدا لگا دیتے ہیں کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اے رضا تیری بات کوئی کیوں پوچھے، تیرے جیسے عاشق تو بہت سارے پھرتے ہیں. شیدا عاشق کو کہتے ہیں، پیار کرنے والے کو شیدا کہتے ہیں. اور ہزار بھی ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھتے ہیں تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسے عاشق کہاں ہزار ہیں بھائی، اعلیٰ حضرت جیسے تو بہت تھوڑے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسا کمال عشق کا سب کو تھوڑی ملتا ہے. ہمارے کئی ویورز کی طرف سے ایک کلام کی فرمائش آ رہی ہے، چلیں اس کے ایک دو شعر انشاءاللہ پیش کر دیتے ہیں. اور ایک بہت خوبصورت کلام کی فرمائش ہے، وہ محمود بھائی سے سننا ہے تھوڑی دیر بعد. ہمارے معاذ بھائی نے فرمائش کی ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. تو اسی تصور میں جب سفر درپیش ہوتا تھا تو آج اس کلام کے کچھ اشعار آپ شامل کیجئے گا. میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. مولانا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کلام ہے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. عرش و سدرۃ المنتہا، عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. سدرۃ المنتہا، عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم. اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے. شام غربت ہے اور شہر خاک
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں ایک فرمائش کی تھی ہمارے ویور نے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. عبد الماجد بھائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، کہاں اپنا دامن پسارا کروں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد ممجد پکارا کروں میں، خدا را کہ دم ہے لبوں پر، خدا را کہ دم ہے لبوں پر، خدا را خدا را کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کرو، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، 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 مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہارا کرنا، اس کا کیا مطلب؟ بہارنا جیسے جھاڑو دینے کے معنی. جھاڑو دینا. لیکن جب کسی مقدس جگہ کے لیے ہو تو یہ والے بہارنا. الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جھاڑو دینا ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، لیکن مقدس جگہ ہے تو کہیں گے کہ میں اس کو بہار رہا ہوں. سبحان اللہ. اور مدینے کی گلی سے مقدس جگہ کیا ہوگی؟ اپنے دل کی صفائی کر رہا ہوں. اپنے دل کی صفائی بھی ہوگی اس طرح سے انشاءاللہ. وہ اس میں یہ بھی شعر ہے، پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں. یہ بھی ایک مصرع ہے نا اسی میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا، کہ پلکوں سے اپنی بہارا، پلکوں سے جھاڑو دوں. اپنی پلکوں سے جھاڑو دینا یہ کمال کسی جگہ کی تعظیم کا ایک تیری معاملہ ہے. پایوں سوارا. ہاں، تیری کفش پایوں سوارا کر. کفش پا اپنے نالین جوتوں کے لیے، کفش جوتوں کو کہتے ہیں، پا جو پاؤں میں آئے
پا یعنی پاؤں. تو یہ محبت کے انداز ہیں جو خاندان اعلیٰ حضرت سے ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو آئیے محمود بھائی سے کلام سنتے ہیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، وہ کمال کا کلام جو امیر اہل سنت نے مدینے جاتے ہوئے لکھا تھا. اور سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ یہ چیز بتا سکتا ہوں، سب سے پہلا کلام میں نے یہ پڑھا تھا. آپ نے یہ پڑھا تھا امیر اہل سنت کے سامنے؟ جی جی، امیر علیہ سنت کی پہلا کلام. کیا بات، آپ کا پہلا کلام یہ ہوا مرشد کے سامنے. چلیں بھائی، پھر کیا رنگ ہوگا وہ مدینے کا سفر تھا اسی وقت پڑھا تھا آپ نے؟ جی جی، امیر علیہ سنت یہاں سے تشریف لے کے جا رہے تھے. اچھا، چادریں تھی، احرام پہنا ہوا تھا، نیت نہیں کی تھی تو چادریں پہنی. تو جا رہے تھے تشریف لے کے، تو میں پڑھ رہا تھا، یہی کلام کہا تھا پڑھنے کو. وہ پڑھا تھا فیضان مدینہ میں پڑھا تھا. صحیح. سب نے چادریں پہنی ہوئی تھی کہیں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا چادریں کیوں پہنی تھی، کپڑے کیوں نہیں پہنے. ایک دفعہ کہا تھا میں نے، کپڑوں کو جو ہے نا وہ احرام مجازن کہا جاتا ہے کہ احرام پہنا تھا تو سب کو سمجھ آئے گی. وہ تو انڈر اسٹوڈے کہ نیت کہاں کی ہوگی. اب چادریں پہنی ہوئی تھی، پھر سوال ہوگا کہ چادریں کہاں سر پہ پہنی تھی یا کہاں پہنی تھی. سمجھ رہے؟ یہ ہوا تھا میں نے ایک دفعہ، وہ جو بارگاہ تھی وہاں الگ ہوا ہوگا. ابھی مدنی چینل پر آپ بیٹھے نا، ابھی لوگوں کو انشاءاللہ ابھی ہمیں عام ذہن کو بھی سمجھانا ہے کہ چادریں کیوں پہنی تھی، کپڑے کیوں نہیں پہنے تھے. تو یہ کہ بھائی وہ احرام تھا. اب سب کی سمجھ آ گئی ہو کہ اچھا مدینے جا رہے تھے. جی حضور ارشاد. مجھے کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو
چشموں میں سرکار مر جاؤں میں در بدر کر تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا عطار ہے یا نبی تمنا کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی تمنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کالز یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں میری فرمائش ہے ماجد بھائی سے کہ ہم یاتی نظیر کافی نظری یہ کلام سنا دے. جزاک اللہ. آمین ماشاء اللہ. میں میرا مہمان منتے علی باپو بول رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ بچوں کا فیوریٹ کلام ہے. یہ بچوں کا فیوریٹ کلام ہے ماشاء اللہ. صحیح فرما رہے. اور بنتے سید عارف اتاری ماشاء اللہ بالکل آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے. اگلی کال. میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہتا ہوں. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہزگاری جزاک اللہ خیرا. آمین. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. جگہ تھوڑی کم کریں نا تو یہ محمود بھائی ہے بعض اوقات بعض لڑکے بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا بعض نعتیں پڑھنے والے بھی کہ جتنا ہم آواز کو ہلائیں گے نا اتنا اچھا ہوگا خوبصورت لگے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ اس طرح زیادہ وہ کریں گے تو اس طرح آپ کا پڑھنا اور خوبصورتی سے تھوڑا ہٹ جائے گا. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے. اچھا بھی پڑھ رہے تھے. تھوڑا اس پہ خیال کریں. اور بھی سننے والے ناراض نہیں ہونا بھائی. ویسے ہی آپ کے بھلے کے لیے محمود بھائی نے بہت اچھی توجہ دلائی. کیسے پڑھنا چاہیے آپ ذرا پڑھ کے گنگنا کے بتا دیں. یعنی زیادہ جگہ نہ لگائیں. کیسے؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت اتنی مختصر لگائی ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ہزگاری. جگہ یہ آپ بھی لگا رہے ہیں. ری یہ بھی جگہ ہے. ری دو ہوا نا. اب بعض لوگ اس کو ری یہ کرنے جاتے ہیں تو وہ بالکل عجیب سا ہو جاتا ہے. تو نعت بھی پڑھنی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ جتنا اچھا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. جی عبد الماجد بھائی. تمہاری یا تمہاری؟ تمہاری یا تمہاری؟ تمہاری یا تمہاری انہوں نے پڑھ دیا. تمہاری ٹھیک ہے. تمہاری بھی ٹھیک ہے. ہاں اتنا واضح نہیں ہو پاتا سب سے. جی اگلی کال. میرا نام محمد امان تاری ہے. یاد خدا مصطفیٰ پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اشفاق بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ کرنے کے بالخصوص یہ ایام ہیں. ابھی جمعرات کو اجتماع میں بیان تھا تو مدینے کے موضوع پر تھا. مدینہ منورہ کے شان کے حوالے سے. تو مجھے آج ایک اسلامی بھائی ملے. انہوں نے کہا میں بیان میں موجود تھا
اور آپ نے جو مدینے کی شان پر بیان کیا ہے، 2 دن سے میرے خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کہا بس ہم مدینہ ہو گیا ہے میرے کیا ساتھ۔ بات ہے، کیا میں نے کہا اللہ کرے آپ کے صدقے مجھے بھی یہ سعادت ملے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے، مدینہ جانا تو مقدر ہے اور خوش نصیبی ہے کہ اگر ہو جو نصیب میں، مگر یہ دھن سوار ہونا کتنی اچھی ہے، اتنی سعادت کی بات، یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ کہ رسول مدینہ کی کی ایک نشانی ہے۔ وہ میرے لیے سنو غم مدینہ مانگتے رہتے، ہاں مانگتے اشفاق بھائی یہ بات کیا ہے کہ مدینہ کا ذکر جب آتا ہے نا تو ایک کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے، رکت بن جاتی ہے۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، اور ابھی مدینہ جانا بھی کافی عرصے سے نہیں ہوا ہے، تو پھر اور مزید جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہ عشق کس سے آگے کا ایک درجہ ہے نا، جسے غم کہتے ہیں۔ جب کسی سے محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ غمگین رہنے لگتا ہے۔ وہ ہے نا قصیدہ بردہ شریف میں، والحب یعترض اللذات بالالم، بالعالمی کہ جب محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر لذتوں کو بھی وہ غموں میں تبدیل کر دیتی ہے، خوشی بھی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو مدینے میں خوشی ہے، مدینے میں سکون ہے، اور یاد مدینہ میں یہ جو رونا ہوتا ہے یہ بھی خوشی والا ہی ہے، یہ تکلیف والا نہیں ہے۔ ہجر مدینہ میں جو رونا ہے اس میں بھی ایک سکون ہی ہے الحمدللہ۔ مدینے کا ذکر تو نعتوں میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے، اور بھی مختلف منقبتوں کا اور ہمارے پروگرام میں سلسلہ رہتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام کی فرمائش تقریباً 5 ہفتوں سے کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آج اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ کچھ کالز مزید شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ اشفاق بھائی کی آمد مرحبا۔ اشفاق بھائی پلیز آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ وہ سوئے لال غار پھرتے ہیں، واہ واہ، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ سوئے لزار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ بھائی آپ نے خود ہی اتنا اچھا پڑھ دیا، اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد وعدہ تاری ہے، میں ابھی سے عرض کر رہا ہوں اشفاق انکل آپ یہ کلام سنا دیجئے۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ اور طرز میں سنا ہے، اچھا یہ دوسری طرز تھی؟ نیو طرز ہے ان کی۔ اچھا یہ دوسری ہے۔ اگلی کال۔ أنا اسم محمد جواد، أنا من الأبواب، أنا أحب هذا جميل جميل سلسلة. الحين أنا اقرأ النشيد. حسبي ربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله، يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، جزاك الله خيرا۔ آمین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عربی تھے اگر تو ان کو ہمارا اردو کا سلسلہ بھی ماشاءاللہ پسند آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے عرب کہیں عرب میں رہتے ہوں تو اردو بھی سمجھتے ہوں، اردو بھی سمجھ، عربی بھی سیکھ گئے ہوں، لیکن آقا کا نام کسی بھی زبان میں لیا جائے سبحان اللہ غلام کو پسند ہی ہوتا ہے۔ پسند ہوتا ہے۔ ایک فرمائش ہمیں کی تھی سید زادوں نے، سید زادی مدنی منی کی کال تھی نا، حسبی ربی جل اللہ، وہ سنا دینا ایک آدھ شعر سنا۔ کوئی حسبی ہے یا خدا التجا ہے یہ میری۔ آئیے اس کے ایک دو شعر سنتے ہیں۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے،
مجھ کو مدینے میں آئے جن قدموں میں نکلے نبی کے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے یا خدا التجا ہے میری یا خدا التجا ہے میری آبرو میرے آقا بچانا آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ میرے آقا نہ تم روٹھ جانا میرے آقا نہ تم روٹھ جانا چاہے سارا جہاں روٹھ جائے خدا التجا ہے یہ میری یا خدا التجا ہے یہ میری موت مجھ کو مدینے میں آئے خدا التجا ہے یہ میری آرزو ہے یہی میرے دل کی آرزو ہے یہی میرے دل کی جلد شہر مدینہ کو جا جلد شہر مدینہ کو جا زندگی ان کے قدموں میں گزرے زندگی ان کے قدموں میں گزرے اور قضا بھی وہی مجھ کو آئے خدا التجا ہے یہ میری موت مجھ کو مدینے میں آئے خدا التجا ہے یہ میری یا خدا التجا ہے یہ میری صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من دے شمع تیری